वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सर्द जंग खत्म नहीं हो सकी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी खामोशी तोड़ दी। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नून लीगी क़यादत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, पीपल्स पार्टी को कोई बोले हम आपकी उंगली तोड़ देंगे तो क्या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरेंगे। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर गलत राह पर ले जा रहा है। स्क्रिप्ट राइटर ने उन्हें कहा कि अब पंजाब कार्ड खेलो, हम तो आपसे बात नहीं कर रहे, विफाक से कर रहे हैं। बोलो, कुछ दिनों से पंजाब हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद का मकसद समझ से बाहर है। कारकर्दगी पर तनकीद करें, इख्तलाफात हो सकते हैं मगर नफरत ना फैलाएं। हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं लेकिन इशूज़ पर हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। हम तो आपसे बात नहीं कर रहे, विफाक से कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट विफाकी हुकूमत है। हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की विफाक हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की। कहा, बिलावल वज़ीर ख़ारजा होते हुए वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर बाप बेटी की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल ताने देकर अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। अज़मा बुखारी ने वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए कहा कि आप खुद विफाक और पंजाब के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिश शुरू कर देते हैं। जब आपसे आपकी कारकर्दगी का पूछा जाता है तो सूबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितनाल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार बन गए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके में कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला किया। ज़राए के मुताबिक कोरकी में मकामी कबाइल और लोगों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में फितनाल हिंदुस्तान के झड़प से 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार किया। कली आदम जईकोर की खवातीन कुरान का वास्ता देकर दहशतगर्दों को जाने के लिए भी कहा। दहशतगर्दों ने कोरकी में मकामी खवातीन को मुसलसल हिरासा किया। मजमूम अजाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का खुद फैसला किया। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मकामी कबीले का 1 फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। कोरकी की मकामी कबाइल ने अहद किया है कि वो अपने पुरअमन इलाके को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आला सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है, पसनी में किसी गैर मुल्की फ़ौजी अड्डे की बात अफवाह है। पसनी पोर्ट की डेवलपमेंट और साहिल इलाकों में मादनी वसाइल से मुतल्लिक मुख्तलिफ ममालिक और आलमी कंपनीज है और सरमायाकारी से तजावीज़ मौसूल हो रही हैं। तमाम फैसला साजी में कौमी मफाद को मद्देनज़र रखा जाएगा। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा माशी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है। मुल्की सियासी मामलात पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना था, पाक फ़ौज ना किसी सियासी जमात से कोई राब्ता था, ना है और ना कोई राब्ता चाहती है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, वहीं होने चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत किसी दहशतगर्द के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि इनके खिलाफ फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है। ताहम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ज़राए ने इस खबर की बाज़ नुकात को गलत करार देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल का सरकारी हैसियत में कोई मुशीर नहीं। निजी अफराद या इदारों की तरफ से की जाने वाली बातचीत और तजावीज़ सिर्फ इब्तदाई नौयत की होती हैं। इन तजावीज़ को रियासती इक़दाम के तौर पर तस्वुर नहीं किया जाता। DGISPR ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस कोयटा का दौरा किया और सेशन के दौरान पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। नशिस्त में सवालों जवाब के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से सेशन को खुशाइन करार देकर मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार किया गया। तलबा ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज के इंटरेक्टिव सेशन में हमारे सवालात के तफसीली जवाब दिए गए और बहुत सारे अबहाम दूर किए गए। हमारी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में ऐसे मजीद इंटरेक्टिव सेशंस मुनाकिद हों ताकि यूथ की आगाही और शऊर में इजाफा हो। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ारजा
وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاتح بھی ملائیشیا روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان ملائیشیا کے وزیر اعظم کی دعوت پر ملائیشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے وزرائے اعظم تجارت، آئی ٹی، ٹیلی کام انڈسٹری، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل معیشت میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر غور کریں گے۔ اس دورے کے دوران عوام سے عوام کے روابط بڑھانے کے لیے تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر گفتگو ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کی اعلیٰ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اشتعال انگیز بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اتنی فیصلہ کن شکست کے بعد جس کا اسکور 6-0 رہا ہو، اگر دوبارہ کوشش کی تو اسکور پہلے سے کہیں بہتر ہوگا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جس طرح بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی اور مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھا، اس کا پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی واضح ہدایت کے باوجود اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے ایمل ولی خان کو مکمل سیکیورٹی برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی، تاہم پولیس حکام نے اس ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے متعلقہ اہلکار واپس بلا لیے۔ آج صبح پشاور میں تعینات تمام پولیس اہلکاروں کو لائن حاضر کر دیا گیا۔ وفاقی سطح پر دی گئی سیکیورٹی بھی پہلے ہی واپس لی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اب ایمل ولی خان کی صوبائی پولیس سیکیورٹی ختم ہو چکی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان نے اس اقدام پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہائبرڈ رجیم کے پارٹنر نے وزیر اعلیٰ کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ خود وزیر اعلیٰ بھی آئی جی پولیس کے سامنے بے بس ہیں۔ اے این پی جلد اپنے رہنماؤں کی سیکیورٹی کے لیے نیا لائحہ عمل مرتب کرے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ ایمل ولی خان کو درپیش خطرات سے حکومت کو متعدد بار آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور پولیس کے درمیان اس معاملے پر بیک ڈور رابطے جاری ہیں، تاہم اب تک سیکیورٹی بحال نہ ہو سکی۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ پاکستان کا جو بہترین تشخص ابھرا ہے اسے ذاتی مفادات اور سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی، جس میں پارٹی کے تنظیمی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بات کی گئی۔ پارٹی ترجمان مصطفیٰ ملک نے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملاقات کرنے والے سینئر رہنماؤں میں چودھری شافع حسین، چودھری صالح حسین، ڈاکٹر محمد امجد، طارق حسن اور مسز فرخ جان شامل تھے۔ رضوان صادق، مہرین ملک، ڈاکٹر رحیم آوان، انیلا چودھری، چودھری جہانگیر، تلبیہ بخاری، عاطف مغل اور یاسر عرفات بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے پارٹی سیکریٹری جنرل طارق حسن کی وزیر اعلیٰ سندھ کے بطور معاون خصوصی تقرری پر قیادت کو مبارکباد بھی پیش کی۔ چودھری شجاعت حسین نے پارٹی امور اور تنظیم سازی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مرکزی مسلم لیگ کے وفد کی ڈپٹی جنرل سیکریٹری خالد نیک کی قیادت میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی سے بہادرآباد آفس سے ملاقات کی۔ وفد میں کراچی کے صدر احمد ندیم آوان سمیت دیگر رہنما شریک تھے۔ ملاقات میں ملکی حالات، باہمی دلچسپی کے امور اور سپریم کورٹ کے الیکشن میں حمایت پر گفتگو ہوئی۔ ایم کیو ایم نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو نائب صدر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ موجودہ جمہوریت عوام کو فائدہ نہیں دے رہی۔ سندھ کے حکمرانوں نے ہزاروں ارب کے باوجود ترقی نہ دی۔ کراچی اور اندرون سندھ تباہی کا شکار ہیں۔ کراچی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف عدالتی دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے۔ مصنوعی اکثریت کے سائے میں عوام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
پاکستان رینجرز سندھ نے اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے ملی جام گوٹ اور بلال چورنگی سے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان وجاہت عرف منا، ناصر عرف کاشف، عبد الواحد اور فدا حسین عرف پیڈو شہریوں سے موبائل فون، موٹر سائیکلیں چھیننے اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث رہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چوری شدہ موٹر سائیکلیں، موبائل فونز، پارٹس اور نقدی برآمد ہوئی۔ ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے نیپیر میں پولیس اور حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کھنڈر نما خالی پلاٹ سے مارٹر گولے اور موٹر فولڈر برآمد کر لی۔ کارروائی تھانہ نیپیر کی حدود جمال شاہ اسٹریٹ کوثر پیٹرول پمپ کے عقب میں واقع خالی پلاٹ میں اطلاع پر دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق مخبر خاص نے اطلاع دی تھی کہ مذکورہ خالی پلاٹ میں دھماکہ خیز مواد دفن کیا گیا ہے، جس پر فوری طور پر حساس ادارے اور نیپیر پولیس نے کارروائی کی۔ مخصوص جگہ پر کھدائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران زمین سے 5 مارٹر گولے اور 5 موٹر فولڈر برآمد ہوئے، جنہیں فوری طور پر بم ڈسپوزل کے حوالے کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق برآمد ہونے والا سامان لیاری گینگ وار سے تعلق رکھنے والے شفیع پٹھان گروپ نے پلاٹ میں دفن کیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد براہ راست پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق بکنگ کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ پروازیں اکتوبر کے آخر تک دوبارہ شروع ہوں گی۔ بھارت اور چین کے درمیان براہ راست فضائی سروس 2020 میں کووڈ-19 وبا کے دوران معطل کی گئی تھی، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی بھی بڑھ گئی تھی۔ تاہم اب تعلقات میں بتدریج بہتری آنے کے بعد فضائی رابطے بحال کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ بھارتی وزارت ہوابازی کے مطابق پروازوں کی بحالی سے عوامی روابط، سیاحت اور تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ بھارتی ایئر لائن انڈیگو نے اعلان کیا ہے کہ وہ 26 اکتوبر سے کولکاتہ اور گوانگژو کے درمیان روزانہ براہ راست پروازیں شروع کرے گی، جس کے بعد سروس کو نئی دہلی تک توسیع دینے کا منصوبہ ہے۔ ایئر لائن کے مطابق یہ پروازیں سرحد پار تجارت اور کاروباری شراکت داریوں کو دوبارہ فعال کرنے میں مددگار ہوں گی۔ آذربائیجان میں ہونے والی CIS گیمز میں پاکستان کے عبد الرحمان نے ریسلنگ میں برانز میڈل جیت لیا۔ پاکستانی ریسلر عبد الرحمان نے میڈل کی باؤٹ میں ترکمانستان کے عبد المقید نبی کو شکست دی۔ پاکستانی ریسلر نے 65 کلو گرام کے مقابلوں میں تیسری پوزیشن کی باؤٹ 10-5 سے اپنے نام کی۔ فیصلہ کن باؤٹ کے پہلے راؤنڈ میں عبد الرحمان نے 3، دوسرے میں 7 ٹیکنیکل پوائنٹ لیے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے عبد الرحمان نے کوارٹر فائنل میں بیلاروس کے ریسلر کو شکست دی تھی۔ سیمی فائنل میں پاکستانی ریسلر کرغزستان کے کھلاڑی سے ہار گئے تھے۔